پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک ایسی نیک عورت کا جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایسی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ ہے عورت کا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جس کا نام فریدہ تھا۔ فریدہ کا تعلق ایک بے حد شریف اور پرہیزگار خاندان سے تھا۔ اس کا بچپن اللہ تعالیٰ کے نام کی تلاوت، نماز اور دینی تعلیمات کے سائے میں گزرا تھا۔ اس کے والد حاجی علی صاحب گاؤں کے سب سے عزت دار اور نیک انسان مانے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ فریدہ کی والدہ بھی ایک بے حد متقی عورت تھیں جو اپنی بیٹیوں کو دینی اصولوں پر پالا کرتی تھیں۔ فریدہ کو بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی راہ میں چلنا چاہیے، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے فریدہ میں صبر اور شکر کی خاصیتیں تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی اور کہتی، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فریدہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ تب آیا جب اس کی عمر شادی کے قابل ہو گئی۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے، مگر اس کے والد نے بہت سوچ سمجھ کر اس کا نکاح امتیاز سے طے کیا، جو گاؤں کا ایک نیک اور شریف انسان تھا۔ امتیاز کا تعلق بھی ایک دینی خاندان سے تھا اور وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا اور اسلامک اصولوں پر چلنے والا شخص تھا۔ فریدہ کا نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ فریدہ کی شادی امتیاز سے ہو رہی ہے اور لوگ دعاؤں اور مبارکباد کے ساتھ شامل ہوئے۔ نکاح کے دن فریدہ نے سفید لباس پہنا تھا جو اس کی پاکیزگی اور سادگی کو اور بھی ظاہر کر رہا تھا۔ امتیاز نے جب اس کے ساتھ نکاح قبول کیا تو فریدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے نئے سفر کی شروعات کی۔ نکاح کے بعد فریدہ اور امتیاز نے اپنا گھر بسایا۔ دونوں کے دلوں میں محبت اور اخلاص تھا۔ فریدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیک بیوی کی طرح گھر کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے ہر روز صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور امتیاز کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ وہ اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اس کا گھر ایک ایسا مکان بنے جہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو اور سکون رہے۔ فریدہ اور امتیاز کی شادی شدہ زندگی میں محبت اور برکت تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا اخلاص اور احترام کبھی کم نہیں ہونے دیا۔ فریدہ کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ ہمیشہ اس کی خوشی کے لیے دعا کرتی رہتی۔ امتیاز بھی اپنی بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت مانتا تھا۔ وہ اکثر دوستوں سے کہتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فریدہ جیسی نیک بیوی دے کر دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس جوڑی کی مثال دیتے تھے۔ فریدہ کی نیکیوں اور اس کے صبر کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ وہ صرف ایک اچھی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ ایک بہترین پڑوسی بھی تھی۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تو فریدہ سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچتی۔ گاؤں کی عورتیں اسے ہمیشہ دعاؤں سے نوازتیں اور اس کی اچھائیوں کی تعریف کرتیں۔ کئی سال تک فریدہ اور امتیاز کی زندگی میں سب کچھ اچھا چلتا رہا، مگر پھر اچانک فریدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے تو اسے چھوٹی موٹی تکلیفیں ہونے لگیں، مگر دھیرے دھیرے اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ شروع میں اس بات کو نظر انداز کرتی رہی کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے گھر اور شوہر کی ذمہ داریوں میں مشغول رہتی تھی۔ مگر ایک دن اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے بستر پر ہی رہنا پڑا۔ امتیاز نے فوراً شہر کے سب سے اچھے حکیم اور ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فریدہ کی بیماری نے اسے دن بدن کمزور کر دیا، مگر اس کے باوجود فریدہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ صبر کرتی رہی اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ اس کا یقین تھا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور اسے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ کچھ مہینوں تک بیماری کے بعد فریدہ کی حالت اور بھی بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے امتیاز کو اطلاع دی کہ اب ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ امتیاز کا دل یہ سن کر ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر فریدہ کی تقدیر میں موت ہی ہے تو اسے اللہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ فریدہ نے بھی اپنی موت کو قبول کر لیا تھا،
اس نے امتیاز سے کہا، امتیاز، اب وقت قریب ہے۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ میرا آخری لمحہ عبادت میں گزرے۔ اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ امتیاز رو پڑا، مگر فریدہ کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی جھلک تھی کہ کچھ ہی دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور پورا گاؤں اس خبر سے صدمے میں آ گیا۔ فریدہ جیسی نیک عورت کا جانا ایک بڑی مصیبت تھی اور اس کی کمی ہر کسی نے محسوس کی۔ امتیاز فریدہ کی موت کے بعد والی عجیب گھٹناؤں سے بے حد پریشان تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے منہ سے یہ سننا کہ فریدہ کی روح کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اسے بھیتر تک ہلا کر رکھ گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں فریدہ، جو ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں دیا۔ امتیاز کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فریدہ پر عذاب آ سکتا ہے۔ امتیاز نے گاؤں کے سب سے بڑے مولوی صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا، جو اسلامی علم اور حدیث میں ماہر تھے۔ مولوی صاحب کا نام حافظ علی تھا اور گاؤں کے لوگ ان کے پاس ہر چھوٹی بڑی سمسیا کے حل کے لیے جاتے تھے۔ امتیاز جب مولوی صاحب کے پاس پہنچا تو اس کا دل دکھ اور سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ میری بیوی فریدہ کی موت کے بعد سے قبرستان میں عجیب عجیب گھٹنائیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح کو عذاب ہو رہا ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت نیک تھی، اللہ سے ڈرنے والی، عبادت گزار اور صبر کرنے والی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی بات دھیان سے سنی اور پھر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت نیک کام کرتا ہے، مگر کچھ ایسے گناہ یا وعدے رہ جاتے ہیں جن کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہماری اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر فریدہ جیسی نیک عورت پر عذاب ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی وجہ ہوگی۔ امتیاز نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، کیا کوئی طریقہ ہے جس سے میں اس کی روح کو سکون دے سکوں؟ میں اس کی سزا کو دیکھ کر چین سے نہیں رہ سکتا۔ مولوی صاحب نے امتیاز کی بات کو گمبھیرتا سے لیا اور کہا، عذاب کا اصل کارن جاننے کے لیے ہمیں اس کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس نے کبھی کوئی ایسا وعدہ کیا ہو جسے پورا نہ کیا ہو؟ یا پھر کیا اس نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو جسے اس نے بعد میں توجہ نہ دی ہو؟ امتیاز نے بہت سوچا، مگر اسے فریدہ کے عمل میں ایسی کوئی کمی یاد نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب، فریدہ تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، پھر کسی کا دل دکھانا تو ناممکن ہے۔ امتیاز نے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیوی نے اپنی بہن سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی شادی کرائے گی۔ مولوی صاحب نے اس کی بات سنی اور کہا، ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ادھورا وعدہ ہی اس کی روح کے عذاب کا کارن ہو۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے حساب کتاب اس کے پیچھے چھوٹے وعدوں اور اعمال پر نربھر ہوتے ہیں۔ اگر فریدہ نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا اور اسے پورا نہیں کیا تو یہ اس کی روح کے لیے سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ امتیاز نے فوراً اپنی سالی عائشہ سے ملاقات کی۔ عائشہ اس وقت بے حد مشکل حالات میں تھی اور شادی کے پیسے جٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امتیاز نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، عائشہ، فریدہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔ میں اس کی طرف سے وہ وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ امتیاز نے اسے شادی کے لیے ضروری پیسے دیے اور اس کی مدد کی۔ عائشہ نے اپنی بہن کے لیے دعائیں دیں اور اللہ سے دعا کی کہ اس کی روح کو سکون ملے۔ امتیاز نے بھی مولوی صاحب کے ساتھ مل کر فریدہ کی روح کے لیے خاص دعائیں کروائیں۔ کچھ دنوں بعد قبرستان سے وہ عجیب آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ لوگ اب یہ کہنے لگے تھے کہ فریدہ کی روح کو سکون مل چکا ہے۔ امتیاز کو یہ جان کر تسلی ملی کہ اس کی بیوی کو آخر کار آرام مل گیا ہے۔ وہ روز اس کی قبر پر جا کر دعائیں کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس کی مدد کی۔ مولوی صاحب نے امتیاز سے کہا، اللہ تعالیٰ بہت رحم دل اور کریم ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اسے توجہ دیتا ہے اور صحیح کر لیتا ہے تو اللہ اس کی روح کو سکون بخشتا ہے۔
फरीदा ने भी अपनी जिंदगी में बहुत नेक काम किए थे और उसका ये छोटा सा भूल जाना उसकी नेकियों के साथ मिलकर माफ कर दिया गया। इम्तियाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरीदा की यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। उसने हमेशा उसकी नेकियों को याद किया और गांव वालों को भी बताया कि इंसान को अपने हर छोटे बड़े अमल और वादे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद उसका हिसाब होता है।